बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा मोहसिन एजाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो सियासी जमात जो इस वक्त मकबूलियत में शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी ज़्यादा मकबूल ना रही हो जितनी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। और इस मकबूलियत का जो अमली मुजाहरा है वो हमने 8 फरवरी के इंतखाबात में देखा, जब हमने ये मुहावरा तो सुना हुआ था कि कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो खंबा गड़ा करे तो खंबा जीत जाएगा, लेकिन इस इलेक्शन में हमने वाकई खंबे जीतते हुए देखे। शायद यही वजह थी कि उसके बाद जो है वो फॉर्म 47 लाने पड़े, और फॉर्म 47 के नतीजे में यही पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत का जो क़याम था वो अमल में आया। और अब यही हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। लेकिन ये पाबंदी का जो फैसला है ये खासा मुज़िका खेज़ लगता है, और मुज़िका खेज़ से भी ज़्यादा ये हुकूमत की बौखलाहट को ज़ाहिर कर रहा है। ये ज़ाहिर कर रहा है कि हुकूमत के जो दिन हैं वो इंतहाई कम रह गए हैं कि जो इस तरह के जो है वो फैसले कर रहे हैं, क्योंकि कानून इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, आइन का आर्टिकल 17 इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। हुकूमत सिर्फ इस हवाले से एक फ़ैसला कर सकती है और उसके बाद ये मामला 15 दिन के अंदर हुकूमत को ये रेफरेंस भेजना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर डिसीजन होगा पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के हवाले से वो हतमी होगा। और बज़ाहिर अभी आप देखेंगे तमाम तर जो सूरत हाल नज़र आ रही है, रिसेंटली मखसूस नशिस्तों का जिस तरीके से फ़ैसला आया उसके खिलाफ भी फ़हीम साहब हुकूमत चली गई है। नवाज शरीफ साहब खुद चले गए हैं रिव्यू में और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो वहाँ पर मांग रहे हैं, और उस पटिशन में ये लिखा हुआ है कि हमारा इर्रिपेरेबल यानी नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा किसी और का मैंडेट। ये वो नवाज शरीफ साहब हैं जो खुद फॉर्म 47 पे आपको पता है कि इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं। ये नवाज शरीफ साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत है। ये उनका एक सियासी बयान भी आया था, अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। लेकिन हम पहले पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के हवाले से कानूनी जो आ रहा है वो फ़हीम अख्तर मलिक साहब, जो इनको आप पाकिस्तान के तमाम मुख्तलिफ जो बड़े TV चैनल्स हैं वहाँ पर भी देखते हैं, और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है वहाँ पर भी देखते हैं। फ़हीम साहब, पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना, इसकी वजूहात आपने देख ली है। तो साइफर केस कहा जा रहा है, साइफर केस का फैसला आप सबके सामने है, वो ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ शख्सियात के खिलाफ जो बयानबाजी वो भी, लेकिन असल जो चीज़ है वो है ममनुआ फंडिंग केस। आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता आई गेस कोई 8-9 साल से ये केस कवर किया है, हम भी आपके साथ कवर करते रहे। ये क्या है, अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित भी हो जाए तो मैक्सिमम इसमें क्या हो सकता है, क्या पॉलिटिकल पार्टी बैन होती है? देखिए मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तकरीबन तमाम वो बातें अपने इंट्रो में बयान कर दी हैं। ये हुकूमत की बौखलाहट है और ये कानूनी हिकमत अमली कम और इनका ये ब्लंडर ज़्यादा है, और ये चीज़ें इनके गले पड़ेंगी। पहली बात ये कि जो ममनुआ फंडिंग का जो केस है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी है, वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी है, के खिलाफ भी है, और इन सब के खिलाफ ज़्यादा तगड़ा केस है बनिस्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और दूसरी बात यह कि जिस जवाज़ या जिस केस को जवाज़ बनाकर हुकूमत ये इकदाम करने जा रही है वो केस अभी तक ज़ेर इल्तवा है। कानून अच्छा, प्रोहिबिटेड फंडिंग केस इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है उसके ऊपर उसी तरह पेंडिंग है जिस तरह नून लीग के? नहीं, उससे हट के है। इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी, जो एक DG ला है इलेक्शन कमीशन के, उनके सरबराही में इन तीनों केसेस के, तीनों जमातों के केसेस के लिए। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब के आने के बाद सिर्फ तहरीक इंसाफ का केस काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ा और उसने बड़ी तेज़ी के साथ अपनी रिपोर्ट्स भी मुकम्मल की, और याद होगा हमने एक साथ रिपोर्ट वो ब्रेक भी की थी। उस रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला दिया कि अब हम तहरीक इंसाफ को चार्ज कर रहे हैं प्रोहिबिटेड फंडिंग के इल्ज़ाम में, और उनको हम शोकाज कर रहे हैं। PTI अब शोकाज के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब देगी, या वो जो समात है वो चल रही है। लेकिन उस रिपोर्ट और इलेक्शन कमीशन के अबूरी फैसले और शोकाज के ऊपर वफाकी हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ये जल्दबाजी में वफाकी हुकूमत ये काम कर रही है, और इस बात के जवाब वफाकी हुकूमत, अगर पहले तो मैं समझता हूँ कि शायद सुप्रीम कोर्ट तक ना ही जाए, अगर जाएगी भी सही तो वहाँ पर इनको लेने की देने पड़ जाएंगे और उनको इनके पास कोई और आर्गूमेंट नहीं होगा। और दूसरी बात ये, वफाकी हुकूमत किसी भी सियासी जमात के ऊपर बैन लगा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लगा सकती है, अगर वो सियासी जमात रियासत मुखालिफ या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हो और उसको किसी मुल्क से, बैरून मुल्क से, किसी इदारे से फंडिंग आ रही है और इनके पास सबूत मौजूद हों। अब आप देखिए, जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का केस है वो कब का है?
2008, 2009, 2010 یا 2011-12 کا. 2008, 10, 11, 12 میں کیا پاکستان تحریک انصاف نے کوئی غیر ملکی عناصر سے پیسے لے کر پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی ہے؟ نہیں کی. ان کو اس رقم سے اس کا استعمال ثابت کرنا پڑے گا. وہ یہ ثابت نہیں کر پائیں گے, نہیں کر سکتے. بڑا زبردست پوائنٹ فہیم صاحب نے ٹھیک ہے, یہ ثابت نہیں کر سکیں گے. اور پھر جو الزام ہے پی ٹی آئی پہ وہ 2008, 10, 11, 12 کا ہے. 9 مئی ہوتا ہے 2022 میں. آپ 2022 کو 2014, 15, 12, 13 کے ساتھ ایڈ نہیں کر سکتے. کیسے لنک اس بیس کے اوپر بھی لنک نہیں کر سکیں گے, یہ کیس فارغ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ بخلاہٹ میں کیا جانے والا فیصلہ ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو مجبور کیا جائے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, آئیں ہماری بات مانیں. یہ سارا مقصد اس کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. آپ کو میں کیس یاد دلاتا ہوں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف نے اسی طرح سے گورنمنٹ میں جی یہ ہوا بین کیا. وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, لیکن وہ سپریم کورٹ میں نہیں لے کے گئے. لے کے ہی نہیں گئے اور آٹومیٹکلی وہ اچھا, اس کے دوران کیا ہوتا ہے؟ اس دوران کیا ہوتا ہے؟ اس دوران تحریک لبیک پاکستان اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو جاتے ہیں. یہ وفاقی حکومت بھی یہی کوشش کر رہی, لیکن اس وقت تحریک لبیک جو تھی وہ تھوڑا سا کمزور فوٹنگز کے اوپر تھی. پی ٹی آئی کمزور ملک کی سب سے جس طرح کمزور فوٹنگ پہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ پی ٹی آئی کے اوپر یہ کیس قانونی طور پر بنتا نہیں ہے, کسی رولز کے تحت یہ قانون بنتا نہیں ہے, آئین کے تحت یہ قانون اپنا اس کے اوپر بین اس کا بنتا نہیں ہے. اور دوسرا جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ بیس ہی نہیں کرتی. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, ملک دشمنی ہو گئی. ان کے معاملات ابھی تک عدالتوں میں ہیں. سائفر کیس کی یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سائفر کیس تباہ و برباد ہو چکا ہے انہیں کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. پہلے سپریم کورٹ نے ختم کیا, پھر ہائی کورٹ نے اس کو اڑا دیا. پھر انہوں نے 2 اور انٹرسٹنگ فیصلے کیے ہیں آج وفاقی حکومت نے محسن صاحب. ایک فیصلہ یہ کیا کہ اس وقت کے صدر عارف علوی جناب, اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور اس وقت کے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری, جو کہ اسد کیسر کے ریزائن کے بعد ایکٹنگ اسپیکر تھے, اسپیکر تھے وہ بھی, کہ ان کے خلاف ہم آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے جا رہے ہیں. کیسے کریں گے کارروائی؟ وقت گزر چکا ہے. کیسے کریں گے کارروائی؟ اس کے بعد آپ کی حکومت آ چکی ہے, آپ نے کوئی کام نہیں کیا. وہاں پر جا کر بھی ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور میں نہیں سمجھتا فہیم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکے. اگر لگا بھی دیتے ہیں, نہیں, ریفرنس تو سپریم کورٹ جانا ہے نا, اس پابندی تو 15 دن کی پابندی سے کیا ہو جانا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک آپ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ مل کر یہ معاملات کر کے آپ لگا بھی دیتے ہیں, کیا آپ کو عوام سے ان کو نکال دیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی یا پھر پیپلز پارٹی کے دور میں جو عوامی نیشنل پارٹی اب ہے, پہلے اس کا نام تھا نیشنل عوامی پارٹی, کیا ان کے اوپر نیب کے اوپر بین نہیں لگایا تھا؟ کیا عوامی نیشنل پارٹی ختم ہو گئی تھی؟ آپ ایک جماعت کے اوپر پابندی لگائیں گے, وہ سنی اتحاد کونسل کے نام سے آ جائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے عوام کا. بیسیکلی یہ عوام میں جو پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے, جو مقبولیت ہے اس وقت, پاکستان تحریک انصاف بیسیکلی یہ عمران خان ہے. یہ عمران خان کی مقبولیت ہے اور اس کو اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ہم نے دیکھا 8 فروری کے الیکشن میں. میں خود ذاتی طور پہ فہیم صاحب, میں ARY کے لیے رپورٹ کرتا ہوں, فہیم صاحب 92 کے لیے رپورٹ کرتے ہیں. ہم اکٹھے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ ڈسکس کرتے تھے. بلکہ میں نے جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا نا, جس دن یہ بلے کے انتخابی نشان والا سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا, تو ہم اس دن بھی سپریم کورٹ میں موجود تھے. تو میں نے ایک بات کہی وہاں پہ کہ یار آج کام ختم ہو گیا. اب کون, وہ کسی کا انتخابی نشان گملہ ہوگا, کسی کا کرسی ہوگا, کسی کا ہینگر ہوگا, کسی کا موبائل ہوگا, مشکل ہو گیا. تو یہ فہیم صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے. اور میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں کہ میرے لیے یہ شاکنگ تھا کہ لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ ڈھونڈا کہ یار ہمارے حلقے میں, بہت سے حلقوں میں ایسے امیدوار تھے کہ جنہیں جانتا تک کوئی نہیں تھا. اور ایک غیر اعلانیہ پابندی کی صورتحال میں تحریک انصاف الیکشن 2024 8 فروری والے الیکشن میں گئی, لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایز اے 2/3 میجورٹی لے کے وہ ایمرج ہوئی, سے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ. اس کے بعد فارم 47 آ گیا, اس کے اوپر فہیم صاحب ریسٹ از ہسٹری. ابھی تک کیسز جو ہے وہ چل رہے ہیں. دیکھیں ابھی مخصوص نشستوں کے اوپر میں آ رہا ہوں, مخصوص نشستوں کا معاملہ, مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد یہ رد عمل شدید ہوا ہے. ایسا ہی ہے. اب نواز شریف صاحب بطور صدر مسلم لیگ نون, انہوں نے ریویو کر دیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف. جیسے کہ میں نے انٹرو میں بتایا بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا ہماری پارٹی کو. اور پھر وہ اپنی پارٹی کو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ جو اگر فارم 47 والی نشستوں کے بغیر دیکھا جائے تو آئی گیس 13-14 سیٹیں ٹوٹل بنتی ہیں ان کی. زیادہ بتا دی, ان کی ذاتی بھی نہیں بنتی. زیادہ بتا دی آپ نے. چلے میں معذرت چاہتا ہوں, یہ مذاق ہے,
بیسیکلی مسلم لیگ نون کا یہ مطلب کلیم مسلم کرنا ان کے پاس نہیں یہ کلیم کرنا کہ مخصوص نشستیں ہماری ہیں اور ہمیں ناقابل تلافی نقصان مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں فہیم صاحب یہ کس منہ سے سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی کا حق کہہ رہے ہیں ہمیں دے دو. یہ پیپلز پارٹی, یہ نون لیگ, یہ بڑا سیاسی جمہوری پارلیمنٹ, آئین, قانون, فلانے بالادستی, سویلین ووٹ کو عزت دو, یہ کس طرف مطلب یہ پاکستان کی سیاست کو, میں اب سیاسی اثرات پر بات کرنا چاہ رہا ہوں, قانونی پہ تو کی ہم نے, یہ ختم ہو چکی ہے. بیسیکلی مسلم لیگ نون ہو یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہو نا وہ محسن صاحب ختم ہو چکی ہے, وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا وہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا. چلے آپ کو فارم 47 کی بیس کے اوپر جو سیٹیں مل گئیں, آپ نے اس کے عوض آپ کو مخصوص نشستیں مل گئی, چلیں وہ تو ہم مان لیتے ہیں چلیں وہ آپ کی ہو گئیں. اس وقت نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کے مطابق بھئی یہ کیسے آپ کی سیٹیں ہو گئی ہیں؟ یہ مجھے پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیسے کلیم کر رہے ہیں کہ اس سے ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اور یہ سیٹیں ہماری ہیں. کیسے بھی آپ کی کیسے ہیں؟ حرام کا مال ہے. یہ آئین بڑا واضح ہے کہ آپ جتنی بھی جنرل نشستیں جیتیں گے اس کی پروپورشنل جو بھی آپ کی بنے گی ریشو, 1 کروڑ 80 لاکھ 70 لاکھ ووٹ پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں دو, وہ بھی ہمیں دو. کیوں بھی دیں آپ کو وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت؟ منہ کی کھائیں گے یہ سپریم کورٹ, جائیں تو سی دوبارہ. لیکن یہ فہیم صاحب کیا عدلیہ کے ساتھ بھی کنفرنٹیشن نہیں ہے؟ دیکھیں ان کے قانونی مشیر اگر آپ خود تو کر ہی نہیں رہے, قانونی مشیر تو ہے ہی نہیں نا. نہیں, قانونی مشیر ان کے اعظم طارڑ صاحب ہیں, ان کے باقی لوگ ہیں, اٹارنی جنرل ہے, اب جتنے بھی حکومتی جو ان نمائندگی ہوئی جتنے بھی بڑے کیسوں میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں انہیں سبکی ہوئی, منہ پہ کھانی پڑی. صرف ایک بینچ جو آپ کو پتہ ہے, میں ابھی نام نہیں لیتا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کہاں, صرف وہاں سے وہاں وکیل نہ بھی یہ بھیجیں تو وہاں پہ انہیں مل جاتا ریلیف, لیکن اس کے علاوہ جہاں جہاں یہ وکیل گئے انہیں سبکی اٹھانی پڑی. جتنے عمران خان پر کیسز بنے منہ کی کھانی پڑی. اب یہ وہ جو پی ٹی آئی کی ورکر ہے صنم جاوید, ہاں جی, آپ نے دیکھا کہ صنم جاوید کو بغیر کسی کیس کے کل اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا اور آج بلوچستان شفٹ کرنے کا فیصلہ ہوا. وہ تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے انٹروین کیا اور بلا لیا آئی جی کو بھی, اور انہیں اسلام آباد سے باہر لے جانے سے روکا. لیکن یہ تو حالات ہیں. یہ قانونی مشیر ان کو اس طرح کے, دیکھیں کم از کم آپ اور کچھ کریں نہ کریں, یہ قانونی مشیر سب سے پہلی فرصت میں انہیں بدلا دیں, انہیں چینج کریں. مجھے یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور نون لیگ کی حکومت کے پاس اس سے بہتر قانونی رکھنے والے لوگ موجود ہیں. محسن صاحب میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ یہ کیوں تبدیل کریں. وہ ان کی بات سن لیں, ان قانونی مشیروں کی بات سن لیں. یہ جس سے سن رہے ہیں, جن کی باتیں سن رہے ہیں, ان کو قانون کا نہیں پتا, ان کو آئین کا نہیں پتا, ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کی بات جب نہیں سنیں گے تو یہی حرکتیں ہوں گی. جب آپ کٹ پتلیوں کی طرح آپ حکومت لیں گے, کٹ پتلیوں کی طرح آپ سیٹیں لیں گے, تو پھر آپ وہی کام کریں گے جو جس کے لیے جو کٹ پتلی بنانے والا جو ہے نا وہ کام کروا رہا ہے. سیدھی سی بات ہے, میں یہ بات نہیں کہہ رہا, یہ بات شاہ زیب خانزادہ کی بھی میں گفتگو سن رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ مطلب اب بات یہ چھوڑ دیو. نہیں, شاہ زیب خانزادہ تو ان کا اپنا ہے نا محسن صاحب. وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو اس فیصلے کا جواب دینا پڑے گا, آپ کو اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے. آپ کب تک ان کی باتیں سنتے رہیں گے؟ جو عمران خان اور اس کی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا ہے, کیا اس کا 5% بھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی برداشت کر سکتی ہے؟ 1% بھی برداشت نہیں کر سکے گی. یہ نئے سٹینڈرڈز ہیں جو سیٹ کیے گئے ہیں پاکستان کی سیاست میں, اور 1% بھی برداشت کر کے تو میں ان کو سیاستدان مان لوں گا. نہیں کر سکتے. ایسے ہی آصف زرداری صاحب کو ہم جانتے ہیں, ایک بیان انہوں نے دیا تھا, اس کے بعد 3 سال ملک میں ہی نہیں رہے. اسی طرح نواز شریف صاحب نے 1-2 تقریریں کی تھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ڈیل کر کے پھر لندن جا پہنچے تھے, اور پھر اس کے بعد اپنے بھائی کی حکومت کیا کریں, اب پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو فہیم صاحب میرے خیال میں آج اجازت لیتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اور فہیم صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ.